آخرت کا انکار کرنے والوں میں ایک تعداد ان لوگوں کی ہے جو یہ بات کرتی نظر آتی ہے کہ جناب ہم آخرت کو مان کیسے لیں کیونکہ آخرت ہمیں نظر نہیں آتی، آخرت ہمیں نظر نہیں آتی۔ یعنی وہ لوگ یہ بات گویا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ انسان عالم دنیا سے پہلے عالم ارحام میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، تو عالم ارحام ہمیں نظر تو آ رہا ہے نا بھائی، یہ ماں کا پیٹ ہے، یہیں سے بچہ آیا، ٹھیک ہے، اور یہ دنیا عالم دنیا موجود ہے، ہم اس میں رہ رہے ہیں، ہمیں دو عالم تو دکھ رہے ہیں۔ اب آگے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ایک اور عالم بھی ہے، ہم اس عالم کو مان کیسے لیں، ہمیں نظر نہیں آتا۔ یعنی یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں تو اس کو ہم مان کیسے لیں۔ اپنے مشاہدے کو یہ لوگ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ بنیاد بنانا چاہتے ہیں کسی بھی چیز کا عقیدہ اور نظریہ قائم کرنے کے لیے۔ اب اس بات کو اب ذرا سمجھیے گا، آپ سب کے پاس موبائل موجود ہیں، آپ سب کے موبائل میں ریڈیو بھی موجود ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ریڈیو، اچھا آپ ابھی ہم سب بیٹھے ہیں، ہمیں کسی ریڈیو کی آواز آ رہی ہے؟ ونو کوئی بھی چینل، میں کسی چینل کا نام نہیں لے رہا، ونو کر کے جو آتے ہیں جتنے بھی، کوئی بھی آپ کو نام اس وقت مطلب کوئی آواز کسی کی نظر آ رہی ہے؟ یہ فلاں ونو فلاں چینل ہے، ونو فلاں چینل ہے، یہ ونو فلاں چینل ہے، اس پر خبریں آ رہی ہیں، اس پر گانا آ رہا ہے، اس پر پروگرام چل رہا ہے، اس پر یہ ہو رہا ہے، اس پر وہ ہو رہا ہے، آوازیں آ رہی ہیں آپ کو؟ آپ کے موبائل میں یہ ریڈیو موجود ہے، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی۔ ریڈیو موجود ہے، ہم سب کے موبائل میں موجود ہے، آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی۔ آپ ابھی اپنے موبائل کو نکالیں، آواز آپ کو نہیں آ رہی، لیکن آپ ابھی ریڈیو آن کریں، آواز آئے گی؟ آواز آئے گی؟ آپ کوئی اور چینل آن کریں، یہ کوئی اور چینل آن کریں، یہ کوئی اور چینل آن کریں، یہ کوئی اور چینل آن کریں، 4 طرح کی آواز آئیں گی۔ 10 چینل ہیں، 10 طرح کی آواز آئیں گی، 15 چینل ہو، 15 طرح کی آواز آئیں گی۔ انٹرنیشنل ریڈیو سسٹم موجود ہو تو ہزاروں آوازیں بھی آ سکتی ہیں انہی لوگوں کے اندر بیٹھ کر۔ اچھا ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم سب کے پاس اس وقت یہ یہاں پر سہولت موجود ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو آواز ہی نہیں آ رہی، کانوں میں آواز نہیں آ رہی۔ مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے یہ ساری آوازیں ریڈیائی لہروں کے ذریعے ہمارے آس پاس موجود ہیں، آس پاس ہمارے گھوم رہی ہیں، آوازوں کا پورا جال ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے، مگر ہمارے کان سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہمارے کانوں میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ جو ریڈیائی لہروں کے ذریعے آوازوں کا جال بنا ہوا ہے اس جال کو سن سکیں، آوازوں کو سن سکیں، ہمارے کانوں میں یہ طاقت نہیں ہے، بٹ اس میں طاقت ہے کہ یہ ان ریڈیائی لہروں کو کیچ کر سکے۔ ایک خارجی چیز ہمارے پاس آ گئی نا، ایکسٹرنل چیز ہمارے پاس آ گئی، اس میں یہ طاقت ہے کہ یہ ان لہروں کو کیچ کرے گا، اور جب یہ لہروں کو کیچ کرے گا تو ہم نے یہ دیکھا وہ لہریں، وہ آوازیں جو ہمارے ہی آگے پیچھے تیر رہی تھیں، ہمیں نہیں آ رہی تھیں، جب اس نے کیچ کیا اب ہمیں آواز بھی آ رہی ہے، صحیح سنائی بھی دے رہا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ہمارے آس پاس لہریں موجود ہیں، آوازیں موجود ہیں، مگر ہمیں سنائی نہیں دے رہی۔ اچھا اینٹینے آپ نے دیکھے ہوں گے، اینٹینے پرانے زمانے میں، اینٹینے کے ذریعے کیا ہوتا تھا؟ تھوڑا ادھر گھما رہے ہیں، تھوڑا ادھر گھما رہے ہیں، اوپر کر رہے ہیں، نیچے کر رہے ہیں، کچھ مناظر تھے اور کچھ نہیں بلکہ بہت سارے تھے، کتنے چینل ہوں گے، کتنے مناظر ہوں گے، ہمارے ہی آس پاس موجود ہیں، لہروں کے اندر ہمارے ہی آس پاس وہ مناظر تیر رہے پورے پورے۔ ابھی تو ہم صرف آوازوں کی بات کر رہے تھے نا، وہ مناظر ہمارے درمیان موجود، مگر ہمیں اس آنکھ سے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے۔ ہاں ہم نے یہ دیکھا ایک ڈبہ لگاؤ، اس ڈبے کے ساتھ کچھ لگاؤ اینٹینا، اور پھر اس کو اوپر نیچے ادھر ادھر کرو، تو تھوڑا سا یوں کرو گے کچھ منظر نظر آئے گا، تھوڑا سا یوں کرو گے کچھ منظر نظر آئے گا، تو وہ اینٹینا جو ان لہروں پر قابو پا سکتا تھا، ان کو اپنی گرفت میں لے سکتا تھا، وہ مناظر جو ہمارے ہی درمیان تیر رہے تھے اس آنکھ سے نظر نہیں آ رہے تھے، اینٹینا لگانے کے بعد، وہ ڈبہ لگانے کے بعد ہمیں وہ مناظر نظر بھی آ رہے ہیں، اور ہم ان کو بدل بدل کر چیک بھی کر سکتے ہیں۔ What does it mean؟ مطلب کیا ہوا اس بات کا؟ اس بات کا یہ مطلب ہوا کہ بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں اس کان سے سنائی نہیں دیتی، اس آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی، لیکن کوئی ایکسٹرنل چیز، کوئی خارجی پاور ایسی ہوتی ہے جو اس چیز کو قابو کر کے ہمارے قابو میں دے دیتی ہے، پھر وہ کان کی دسترس میں بھی آتی ہے، آنکھ کی دسترس میں بھی آتی ہے۔ اگر کسی کو عالم آخرت نظر نہیں آ رہا، اٹ ڈزنٹ مین کہ عالم آخرت موجود نہیں ہے، یہ کہا جائے گا کہ عالم آخرت دیکھنے کی پاور تمہاری آنکھوں کے اندر نہیں ہے۔
عالم آخرت کی بات سننے کی پاور تمہاری آنکھوں میں نہیں ہے، عالم آخرت محسوس کرنے کی پاور تمہارے 5 سینسز میں نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اس عالم کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ میں تو آپ کے سامنے ایک بات یہ بھی کروں جو میں نے پڑھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پوری دنیا موجود ہے، جو ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، چیزیں نظر آ رہی ہیں، دنیا میں کتنا کچھ ہے دیکھنے کو، کتنا کچھ ہے۔ یہ جو مادی، جسے مادہ کہتے ہیں، جو مادہ کہلاتا ہے، یہ مادی دنیا کتنی وسیع ہے، کتنا کچھ نظر آ رہا ہے دنیا میں۔ یعنی اگر کوئی بندہ پوری دنیا کی ہر مادی چیز کو دیکھنا چاہے تو اتنی 70-80 سالہ زندگی میں پاسبل ہے کہ دنیا میں موجود ہر مادی چیز کو دیکھ لے؟ میں اگر بلکہ مبالغہ کروں تو 700-800 سالہ زندگی ملنے کے بعد بھی دنیا کی ہر مادی چیز کو دیکھنا ممکن، اتنی چیزیں ہیں موجود ہیں دنیا کے اندر۔ آئے ہائے ہائے، یہ جو سائنس کے ناجائز بیٹے ہیں نا، جو اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں، اب تھوڑی مفتی گوگل کی بات کر لی جائے، شیخ الحدیث گوگل کی بات کر لی جائے۔ گوگل صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ بھائی یہ جو مادی دنیا ہے جس میں اتنا کچھ ہے، 700-800 سالہ زندگی پانے کے بعد بھی ہر مادی چیز کو ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ کہا یہ تو صرف 5% ہے، صرف 5% ہے، باقی 95%۔ کہنے لگے 95% وہ مادہ ہے، وہ میٹر ہے، وہ مٹیریل ہے جو نظر نہیں آتا اور نظر آ بھی نہیں سکتا۔ آپ کہیں گے یہ عجیب سی بات شروع کر دی ہے، ہم جو اتنی بڑی دنیا دیکھ رہے ہیں یہ صرف 5% دیکھنے والی ہے، 95% نظر نہیں آ رہی اور نظر آ بھی نہیں سکتی، یہ کیسی بات ہے؟ میں نے کہا بھائی میں تو اپنی بات کوئی کر ہی نہیں رہا، ہماری بات کو تو لوگ آسانی سے رد کر دیتے ہیں، یہ تو مفتی گوگل کا فتویٰ ہے بھائی۔ مفتی گوگل کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈارک میٹر، ڈارک انرجی، یہ دو وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کائنات کے اندر ایسی موجود ہیں کہ اس مادی دنیا کا 95% حصہ ان پر مشتمل ہے، وہ ہمیں نہ نظر آتی ہیں، نہ نظر آ سکتی ہیں، نہ انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، صرف ان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور 1930 سے آج سے تقریباً 93 ایئرز پہلے سے سائنسدان اس پر ریسرچز کر رہے ہیں، اور آج کل میں آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال جیمز ویب ٹیلیسکوپ بھیجی گئی تھی خلا کے اندر، جو 1990 میں جو ہبل ٹیلیسکوپ بھیجی گئی تھی اس کے بعد کی اس کی سمجھو جانشین قرار پائی تھی۔ اس جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے بہت ساری تصویریں ہمیں خلا کی بھیجی، اور سائنسدانوں کے بقول کائنات کی 14 ارب سالہ پرانا تصویر بھی اس نے بھیجی۔ اس جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا یہ کہنا ہے کہ اس نے ایک ایسا ستارہ، ایک ایسا اسٹار دیکھ لیا ہے جو ڈارک میٹر سے بنا ہوا ہے۔ ڈارک میٹر، ڈارک انرجی، آپ جا کر اس کو گوگل پر لکھے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر مجھے بتائیے گا۔ تو وہ دنیا جس پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر آتی ہے، مادی چیزوں سے بنی ہے، ہم ان چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں، سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں تم صرف 5% محسوس کر سکتے ہو اس دنیا کا، 95% محسوس کرنے کی پاور ہم میں نہیں ہے۔ اب وہ جو سائنس کو ہی اپنا سب کچھ مانتے ہیں، ان سے کہیں کہ اس 95% کا انکار کر دیں کہ وہ موجود ہی نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ اور جو پچھلے 100 سالوں سے یہ سائنسدان جن کو یہ بڑا عقل مند تسلیم کرتے ہیں، معاذ اللہ نبیوں سے بڑا رتبہ دے جاتے ہیں، آپ کہیں کہ جناب انکار کر کے دیکھیں، پھر وہی سائنسدان آپ کو بتائیں گے کہ ہم 100 سال سے جس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہو ڈارک میٹر یا ڈارک انرجی نام کی کوئی چیز دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی، ہاؤ اٹ کین بی پاسبل؟ موجود ہے، اور 95% تک موجود ہے، اور آپ جو دیکھ رہے ہیں صرف 5% ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے، ماننا تو پڑے گا۔ بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بہت سی چیزیں وہ ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، مگر کوئی تو دیکھ سکتا ہے، اور جو دیکھ سکتا ہے جب وہ بیان کر دے تو پھر اس کو ماننا پڑے گا۔ اور ہم نے کہا عالم آخرت ہم نے اس لیے مانا، ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم آخرت کو بیان